اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میرے بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے راہبر و رہنما ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اسے آسان کر دیتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدقت يا رب العالمين۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آپ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے ہر معاشرے میں استاد کا ایک نمایاں مقام ہے، اور اسلام میں اس مقام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ انما بعثت معلما، مجھے بے شک معلم بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کے لیے بکنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام استاد کو کس جگہ پر رکھتا ہے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اساتذہ کے کردار پر بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے ساتھ دیگر جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری آج کی دوسری مہمان ہیں محترمہ سمینہ طاہرہ صاحبہ۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام صبح عظیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا توقف بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کی جانب۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، استاد اور شاگرد کا تعلق عزت اور اخلاص کا تعلق ہے۔ آپ ماشاءاللہ پچھلی 4 دہائیوں سے اس شعبے سے وابستہ ہیں اور ہزاروں اسٹوڈنٹس کو علم کی روشنی سے آراستہ کر چکے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ علم اور معلم کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ جس موضوع پہ آج اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے، یہ عملی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں سب سے زیادہ جس بات پہ بار بار زور دیا گیا ہے وہ علم ہے، کیونکہ اگر علم نہیں تو عمل کوئی نہیں، اگر عمل ہے اس میں اخلاص نہیں پھر بھی وہ ادھورا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو جو معلم کتب ہوئے، معلم اخلاق ہوئے، ان کا بنیادی مشن یہی تھا، وہ تعلیم تھی۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کریم کی بے شمار صفات ہیں، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اس کے لیے ہیں۔ تو اس میں اللہ کی جو صفات ثمانیہ ہیں، جس میں
علیم ہے، قدیر ہے، بصیر ہے، اور وہ حی ہے، قیوم ہے۔ تو اللہ کی ساری صفتوں میں جو سب سے بڑی صفت ہے وہ صفت علیم ہے۔ بالکل علیم ہونا جو ہے، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اور پہلی وحی میں بھی یہی بات تھی کہ علم الانسان ما لم یعلم، اور پورا قرآن مقدس اس سے بھرا پڑا ہے کہ جس میں بار بار تعلیم کی تحصیل کے لیے، ترویج کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، پھر اس کے ساتھ اس پہ عمل کے لیے، اور پھر عمل کے اندر جو ہے وہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ علم پہ ہے، جب علم ہوگا تو قدم آگے بڑھے گا۔ بالکل تو اب علم جو ہے کس کو دیں گے؟ جو علم حاصل کرنے والا ہے اس کو متعلم کہتے ہیں، جو تعلیم دینے والا ہے اس کو معلم کہتے ہیں۔ یعنی تعلیم دینے والا متعلم جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے استاد اور شاگرد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ استاد میں نے رہنما، اور شاگرد میں نے جو رہنمائی کا طلبگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا تعارف انما بعثت معلما کے ساتھ کروایا، اور یہ بھی فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق سکھاؤں، اس کی ترویج کروں۔ تو استاد معلم تب ہے جب متعلم بھی ہو۔ تو اب ان دونوں کے تعلق کو جو ہے وہ قائم اور دائم کرنے کے لیے، اور وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ مخلوق خدا سے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں، یعنی میرے حکم کے ساتھ چلے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو وہ عبادت کیسے ہوگی؟ پہلے عقائد ہوں، اس کی درستگی ہو، توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت، پھر جو اس کے مطابق حقوق اللہ ہوں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، پھر جو ہے وہ ایک انسانی حقوق کا جو نظام ہے، ماں باپ کے، اولاد کے حقوق و فرائض، اور میاں بیوی کے حقوق و فرائض، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، مسلم کے، غیر مسلم، سب کے حقوق و فرائض، پھر ایک اخلاق حسنہ کا پورا نظام، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ناپسندیدہ اعمال ہیں جن کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں، یا جو گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں، جن کو معاصی کہتے ہیں، گناہ ہیں، وہ چاہے شرک ہو، کفر ہو، وہ بدعت ہو، وہ چوری ہو، ڈاکہ ہو، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، وہ تمام گناہ صغیرہ کبیرہ۔ تو پہلے اس کا علم ہوگا تو پھر آگے اس پہ عمل کا مرحلہ شروع ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی۔ عرض کی حضور کون ہے؟ وہ فرمایا ایک وہ جس کے پاس علم کوئی نہیں لیکن ویسے عمل وہ کر رہا ہے، بے علم و جڑا کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، اور ایک وہ جو ہے وہ نیک تو ہے لیکن بغیر علم کے، ایک صاحب علم ہے لیکن کردار کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ جس طرح یہودیوں کے علماء تھے، ان کے پاس علم تو تھا لیکن عمل کوئی نہیں تھا۔ قرآن نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو پہچانتے ہیں، حق کو جانتے ہیں لیکن تسلیم نہیں کرتے، اس کے مطابق کردار کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں، لہٰذا یہ ایک ایسے گدھے ہیں جن پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے قرآن مقدس کے اندر احادیث کی روح سے، وہ بہت ہی ایک معزز اور بہت ہی قابل احترام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنے صحابہ کی تربیت کی، تعلیم ان کو دی، اور ان کو ہر طریقے سے حالانہ نبی ہیں، امی ہیں، اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے، لیکن وہ معاشرہ جہاں دنیا جہاں کی برائیاں تھیں، کفر شرک سے لے کر چھوٹے جرائم تک جو ہیں، اور جو بد اخلاقیاں تھیں، تو آپ نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، ایک آئیڈیل معلم بن کر، ایک مشفق استاد بن کر، درد مندی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، پھر جو کچھ آپ نے کہا اس کو ساتھ کر کے دکھایا،
صرف کر کے نہیں دکھایا بلکہ اس کو پھر نفاذ بھی کیا، اقامت بھی کی، جس کو کہتے ہیں اقامت دین۔ ابو بکر صدیق کو تیار کیا، جیسے کہا جاتا ہے وہ آئے تو ابو بکر تھے، آپ کی تربیت سے وہ صدیق اکبر بن گئے، آئے تو عمر تھے، تربیت سے فاروق اعظم بن گئے، آئے تو عثمان تھے، تربیت سے ذوالنورین و شرم و یاقِ پیکر بن گئے، آئے تو علی تھے اور تربیت جا ملی تو خیبر شکن اور حیدر کرار بن گئے، آئے تو وہ حسن اور حسین تھے لیکن تربیت سے وہ حسنین کریمین اور جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے۔ تو آپ کے حلقہ صحبت میں جس طرح وہ آتے گئے اور آپ ان کی جو تعلیم و تربیت کرتے گئے، ان کو قرآن پڑھایا، ان کو علم دیا، ان کو حکمت دی، ان کا تزکیہ کیا، تو گویا کہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل معلم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، اور آئیڈیل ہمارے لیے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ تو ہمیں ان کے ہی کردار کو اپنے لیے آئیڈیلائز کر کے آگے چلنا ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ میرے نبی کی ذات ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ حضور نے جیسے شاگرد تیار کیے تھے، خلفاء راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں اور مہاجرین ہیں، انصار ہیں، پھر ان کے تربیت یافتہ آگے تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، ائمہ اہل بیت، ائمہ فقہ شریعت ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک مثالی کردار جو ہے وہ حضور کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من سالک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ چلا دیتا ہے۔ آسمان کے پرندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور اللہ کے مقرب فرشتے جو طالب علم ہے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ باتیں اگر انسان کے پیش نظر ہوں، آدم علیہ السلام کی فضیلت کا سبب بھی علم تھا، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، وہ جواب نہ دے سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، رتبے پر پہنچے کہ وہ علم تھا، اللہ نے ان کو دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں پہ اور عناصر اربع پہ جس طرح حکومت کی، اس کا سبب بھی علم تھا۔ تو یہ انبیاء و مرسلین کا ورثہ جو ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وہ علم ہے۔ لہٰذا جب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارے دل میں تحصیل علم کا اور عمل کا اور اخلاص کے وہ سارے جذبے پروان چڑھیں گے۔ ناظرین، جو علم کے رستوں پر چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری معزز مہمان کی طرف، محترمہ سمینہ طاہرہ صاحبہ، جہاں قرآن اور حدیث علم کے بارے میں احکامات بھی ہیں، اس کے بارے میں ضرورت اور اہمیت پر زور بھی دیا گیا ہے، تو استاد کے مرتبے اور مقام کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا روشنی اور رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ ویلکم میم۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے علم کے حوالے سے، تو انسان جو ہے وہ علم شعوری اور لاشعوری دونوں طریقوں سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرت نے ہمیں حواس خمسہ عطا کیے ہیں، ان کی مدد سے بھی ہم علم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اسلام میں جو پہلی وحی جو نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں بھی سورہ علق میں یہ فرمایا گیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے اور اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ باتیں بتائیں جو اس سے پہلے اسے نہیں پتہ تھیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے علم سکھایا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور بولنے کے بعد اس کو اپنے احساسات کا اظہار کرنے کے لیے لکھنے کی صلاحیت بھی فراہم کی۔ اگر ہم فضیلت علم کے حوالے سے دیکھیں تو انسان کو فرشتوں پر فضیلت جو حاصل ہوئی وہ اس علم کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ انسان تو دنیا میں جا کے فساد مچائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا تو انہیں کچھ چیزوں کے نام بتائے گئے، اور پھر جب فرشتوں کے سامنے ان کو لایا گیا تو جب فرشتوں سے پوچھا گیا ان چیزوں کے بارے میں تو وہ لا علم تھے، لیکن حضرت آدم نے ان کے بتا دیے۔
تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ علم والا اور بے علم جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے, یہ سورہ زمر میں آتا ہے کہ کیا علم والا اور بے علم جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اگر ہم احادیث کے حوالے سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے دعا سکھائی گئی قرآن پاک میں وہ یہی تھی, رب زدنی علما, اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. جی ناظرین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, آپ کو وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی استاد کے مرتبے و مقام پر. ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. فاروقی صاحب, جہاں قرآن و حدیث استاد کے مرتبے اور مقام کے بارے میں اتنی اہمیت دیتا ہے, وہاں علم کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن مقدس جس طرح ہماری بہن نے بھی بڑی شر و بست کے ساتھ بتایا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا علم والے بے علم جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تعجب سے کہا اور فرمایا کہ نہیں ہو سکتے. جس طرح جاہل اور عالم برابر نہیں, جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں, جس طرح کنجوس اور سخی برابر نہیں, جس طرح گھر بیٹھنے والا اور جہاد اللہ کے راستے کرنے والا برابر نہیں, تو یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ہم بعض کا بہت لمیٹڈ سی سوچ میں گم ہو جاتے ہیں. بعض سمجھتے ہیں کہ علم سے مراد جو ہے, ویسے تو کہا جاتا ہے یہ علم الانصاب اور علم الاجسام جو ہے, لیکن اسلام نے صرف محض قرآن مقدس کو صرف ظاہری طور پہ پڑھ لینا, حضور علیہ السلام کے حدیث کو پڑھ کے یاد کر لینا, صرف وہ پڑھنے پڑھانے تک محدود نہیں, بلکہ اصل چیز ہے اس کے اوپر عمل کرنا, اس کی ترویج کرنا. اور ہر شعبہ زندگی میں جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, قرآن کے نے کہا کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. فیہ کتب قیمات, تمام علوم کو اللہ نے اس کے اندر جمع کر دیا ہے. یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوتیت جوامع القلم, اللہ نے تمام علوم و کلام کے مجھے سارے کے سارے خزانے عطا کیے ہیں. تو اب کیا وہ خزانے صرف ان کو قرآن مقدس اور حدیث کو پڑھنے یاد کریں جو ہمارے دینی مدارس میں ہم سمجھے جاتے؟ نہیں, اس میں سارے علوم آ جاتے ہیں. اس میں یقیناً قرآن پاک میں عبادات کا جو نظام ہے, کلمہ طیبہ کے جو اعتقادات ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد ہیں اور اخلاقیات ہیں, وہ بھی یقیناً ایک حصہ ہے. لیکن اس میں علم معاشیات بھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ علم طبیعات بھی ہے, اس میں علم جو ہے وہ کیمیا بھی ہے, فزکس بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے, باٹنی بھی ہے, فلسفی بھی ہے, سائیکالوجی بھی ہے. یعنی جتنے علوم و فنون ہیں وہ سارے کے سارے اس کی گویا کہ بنیاد ہمیں دین کے اندر قرآن اور حدیث میں ملتی ہے. اور علامہ ابن خلدون جو ہے انہوں نے فلسفی آف ہسٹری پہ 40 کتابیں لکھی, اور کس طرح انہوں نے پوری شر و بست کے ساتھ ثابت کیا کہ دنیا میں جتنے بھی علوم کی ترویج ان کے دور میں تھی یا بعد میں ہوگی, وہ سارے کے سارے بنیادی طور پر, چاہے وہ عمرانیات کے علوم ہوں, چاہے معاشیات کے ہوں, چاہے انجینئرنگ کے ہوں, وہ چاہے جو ہے وہ دوسرے میڈیکل کے شعبے کے ہوں, چاہے آرٹس کے شعبے کے ہوں, ان سب کی بنیادیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کا دور بھی دیکھا, خلفاء راشدین کا بھی واج کیا, بنو عباس کا بھی دیکھا, اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے وہ چلے یونان کے بھی علوم و فنون سارے. تو ہمیں ہر شعبہ زندگی میں ترقی کرنی ہے. اسلام جو ہے, دیکھو قرآن نے ہمیں اب تصور دیا کہ رزق حلال کماؤ, کہ
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں رزق حلال کمانے کا حکم دیتا ہے کہ تم رزق حلال کماؤ بھی اور وہ کھاؤ بھی۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جس طرح باقی فرائض ہیں اسی طرح رزق حلال کمانا بھی فرض ہے۔ اب اس میں اب رزق حلال کمانے کی طرف آئیں گے۔ اب دنیا میں جتنے بھی پروفیشنل سائنسز ہیں، جو پیشہ ورانہ علوم ہے، چاہے وہ درس و تدریس کے ہوں، وہ چاہے دستکاری کے ہوں، وہ چاہے دیگر جو اس ٹائم مروج ہیں، وہ کاغذ سازی کا ہے، وہ شیشہ سازی کا ہے، وہ سارے کے سارے علوم گویا کہ پھر بلکہ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کمانے والا ہے وہ عبادت کے اگر 10 حصے ہوں تو 9 حصے رزق حلال کمانا ہے اور رزق حلال کھانا ہے، اور ایک حصے میں باقی ساری عبادات ہماری آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ پروفیشنل نالجز جو ہیں، پروفیشنل سائنسز جو ہیں یا علوم ہیں، یہ بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم رزق حلال کما نہیں سکتے۔ اگر کوئی پلمبر ہے وہ رزق حلال کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اگر کوئی موٹر وائنڈر ہے، اگر کوئی ویلڈر ہے، اگر کوئی سٹیل فکسر ہے، اگر کوئی میسن ہے، کوئی انجینئر ہے، جس شعبہ زندگی سے بھی وہ وابستہ ہے، القاسب و حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اس میں بھی اساتذہ ہوتے ہیں۔ دیکھو جس نے کسی سے کوئی فن سیکھا ہے، کوئی کسب سیکھا ہے، وہ اس فن میں اس کا استاد ہے، تو اس کا بھی احترام، اس نے اس کو رزق حلال کا راستہ دیا، رزق حلال کمانے کے قابل بنایا ہے۔ تو محض جو ہے وہ علم حاصل کر لیا، بس دماغ علم سے بھرا ہوا ہے، کردار ہے کوئی نہیں، رزق حلال کے سربند کوئی نہیں۔ وہ مجھے وہ لطیفہ ہی ہے، ویسے ہے تو یہ ایک وہ سیٹ تھا نا، تو وہ ان پڑھ تھا یا انگوٹھا مار کا تھا، تو اس کے بہت سارے ملازم تھے، کئی فیکٹریاں تھیں، تو اس کا جو فنانس مینیجر تھا وہ اکثر اس کو تانے دیتا، سیٹ صاحب آپ بھی کچھ پڑھ لیتے، کوئی میری طرح کوئی BCom، کوئی M.Com، کوئی اور تعلیم حاصل کی ہوتی، دیکھو اتنی آپ کی دولت ہے اور آپ انگوٹھا لگاتے اور آپ دخشت بھی نہیں صحیح طرح کر پاتے۔ تو وہ پہلے تو باتیں سنتا رہا، اس نے کہا اوہ بات سن، اگر میں نے بھی تیری طرح BCom یا BSc یا BA یا یہ تعلیم جو تم نے کی ہے لی ہو، تو میں تیری طرح ایک نوکر ہوتا کہ ایک سیٹھ نہ ہوتا۔ میرے علم نے مجھے سیٹھ بنا دیا، اور تیرے جیسے جو ہے وہ کئی میرے آگے پیچھے جو ہے وہ ملازم پھر رہے ہیں، اور میں پورا سارا سسٹم ایک رن کر رہا ہوں۔ تو ہمارا کتابی علم ہے اور ہم سمجھتے ہیں بس یہ آ گیا تو ہم شاید عرش پہ چڑھ گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اس نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا اور اس نے پوری دنیا کو ترویج دی۔ بلکہ یہ بھی ایک اور ایک لطیفہ مجھے سنانا پڑ رہا ہے، جس وقت پاک و ہند میں انگریز آئے 1857 کی جنگ آزادی کا وہ منظر سامنے رکھیں کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مجلس سجی ہوئی ہے، اور بہادر شاہ ظفر صاحب جو ہیں وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں، اور مرزا غالب اپنی غزلیں پیش کر رہے ہیں، اور دیگر جو بڑے بڑے شعراء ہیں اس دور کے، ابراہیم ذوق ہیں، وہ اپنا کلام پیش۔ 100% لٹریسی ریٹ تھا۔ میں لطیفہ یہ سنانا چاہتا ہوں، 100% سارا ملک پڑھا لکھا تھا، اور 200 سالہ کی ہمیں غلامی دے گیا وہ۔ اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ اور جب پاکستان بنا ہے، وہ کیلکولیشن اکٹھی کریں، وہ آلموسٹ 6-7% پڑھے لکھے لوگ تھے، اور باقی جو تھے وہ 80-85% جاہل تھے۔ ان جہلاء نے یہ آزادی دی ہمیں، یہ پاکستان ان جہلاء کی پیداوار ہے۔ تو ہم جو علم لیے پھرتے ہیں اور اپنے کو بڑا علامہ فلامہ سمجھتے ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ علم شعور دیتا ہے، علم آگہی دیتا ہے، علم خدا سے ملاتا ہے، علم آزادی کا جذبہ دیتا ہے، جس کو حضرت اقبال نے بھی کہا کہ شکایت ہے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ یہ لاڈ میں کولے کا نظام، جنہوں نے اس کو لات مار دی، اس چکر میں ہی نہیں پڑے، انہوں نے ہمیں آزادی دی، انہوں نے ہمیں ملک عطا کیا۔ تو علم جو ہے وہ ایک کردار ہے، ایک رویہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے ماں باپ بظاہر ہم کہتے ہیں جو وہ ان پڑھ تھے،
بھئی ان کے پاس امانت ہے، ان کے پاس دیانت ہے، ان کے پاس صداقت ہے، ان کے پاس شرافت ہے، ان کے پاس اللہ کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، وہ رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال کما کے انہوں نے ہمیں کھلایا، ہمیں یہاں تک لیا، اصل عالم وہ ہیں۔ بالکل۔ اور ہم جو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، وہ ایک، اب لطیفوں پہ لطیفہ آ گیا، ایک وہ بڑے ہمارے معزز صاحب علم شخص تھے، وہ میرے پاس آئے، کہا جی فاروقی صاحب آپ ماشاءاللہ ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں، کالج کا بھی ایک ڈیوٹی ہے، بے شمار لوگوں کو آپ نے اس راستے پہ لگایا ہوا ہے، وہ روٹی بھی کماتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے سارے۔ تو میرے بیٹے نے 5 MA کیے ہوئے ہیں، وہ ایسا پوتنی کا ہے، فلانا ہے، وہ بڑا بیوقوف ہے، کرتا کراتا کچھ نہیں، تو آپ اس کو بھی کوئی رہنمائی دیں کہ وہ بھی کم از کم اپنی روٹی کے تو قابل ہو جائے۔ تو میں نے کہا آپ اس طرح کے اس کی ڈگریاں پہلے تو اس کو آگ لگائیں، پھر اس کو کان پکڑا کہ اس کی اچھی طرح مرمت۔ وہ 5 MA کیے ہوئے، میں میٹرک پاس تھا، تو اس وقت سے اللہ کی توفیق سے میں بہت سارے روزگار اپنے خود روزی کما رہا ہوں۔ میٹرک کیا، میٹرک کو پڑھا رہا ہوں، انٹر کے انٹر کو پڑھا رہا ہوں، گریجویشن کو۔ تو علم تو انسان کو کارآمد اور مفید بناتا ہے، تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس، علامہ نے کہا تھا کہ تعلیم عام ہو رہی ہے، علم کم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں جو علم کی جو ڈیفینیشن ہم نے جو بنائی ہے، جو علم انسان کو تعلیم نہ دے سکے، شعور نہ دے سکے، جو قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ اور اکبر الہ آبادی نے تو کہا کہ بابو صاحب اس دنیا میں کیا کارِ نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، مر گئے۔ جی بالکل۔ جی ناظرین، علم تو وہ دولت ہے جو انسان کو خدا سے ملا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے میں نے حکمت عطا کی اسے میں نے خیر کثیر عطا کیا۔ بات یہ ہے کہ علم عمل مانگتا ہے اور عمل کردار مانگتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے معزز مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ محترمہ طاہرہ صاحبہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایسا کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ آج استاد کا وہ مقام ہی نہیں، جس پہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ قرآن و حدیث میں استاد کے مرتبے اور مقام پہ بہت زیادہ اہمیت اور زور دیا گیا ہے۔ آج ایسا کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ ہمیں وہ عزت، وہ مرتبہ اور وہ مقام اپنے استاد میں نہیں ملتا؟ جی، آج کل جو ہے وہ بچوں میں والدین کی طرف سے بھی کچھ ایسی اقدار جو ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں کہ وہ ہر چیز کو ایک پیسے کے ذریعے جو وہ خریدنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ مطلب MD کیٹ اور اس طرح کے کیٹ وغیرہ کے سنتے ہیں، تو یہ سارا کے سارا پیسے کا کھیل بن گیا ہے۔ اگر کسی کے والدین اس اکیڈمی کی فیس جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کا بیٹا ڈاکٹر بھی بن جائے گا، انجینئر بھی بن جائے گا، لیکن اگر ایک لائک فائک اسٹوڈنٹ جو 1000+ مارکس بھی لے رہا ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ان کی زیادہ فیس کی وجہ سے۔ تو کاروبار مطلب جب تعلیم کو ایک کاروبار کا درجہ دے دیا گیا ہے اور اکیڈمی اور ٹیوشن کلچر نے تعلیم کو اس طرح سے برباد کر دیا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ استاد کو اپنا ایک زر خرید ملازم سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ میں نے اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں تو یہ مجھے پڑھا رہا ہے، ادروائز جو ہے یہ مجھے نہیں پڑھاتا۔ اس وجہ سے بھی مطلب ہمارے ہاں ایک تو تعلیم کا معیار جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور دوسرا استاد کی رسپیکٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو آج کل یہ محاورہ جو ہے وہ بہت عام ہو گیا ہے، کیونکہ آپ جس طرف دیکھتے ہیں کہ استاد کا احترام اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ اس میں شاید استاد کی بھی کمزوری ہے، کیونکہ جو سب سے کمزور طبقہ جو ہے، جو بچہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا اسے آپ کہتے ہیں کہ تو استاد بن جا، تو شاید یہ بھی وجہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی جو پروفیشنل نالج ہے اس کو بھی ہم اپ ڈیٹ کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق اپنے علم کو جدید طریقوں سے لیس کریں تاکہ ہم اپنی بات جو ہے وہ اپنے طلباء تک آسانی سے پہنچا سکیں۔ استاد کی بات سننے کو بھی لوگ جو ہیں وہ ذرا بچے جو ہیں وہ آج کل مائنڈ کر جاتے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے تو اتنی خاموشی سے سنتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندے جو ہیں وہ اڑ جائیں گے۔ جی ناظرین، مشہور یونانی فلسفی ارسطو کہتا ہے کہ جس ماں باپ نے ہمیں جنم دیا اور اس کے مقابلے میں وہ ماں باپ جس نے ہمیں اس دنیا میں جینا سکھایا، علم اور ہنر سے سکھایا، علم اور ہنر ہمارے ہاتھ میں دیا، وہ اس ماں باپ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں جاری رہے گا، مگر ابھی وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ وقت ہے ہدیہ نعت کا۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار سے اپنے دلوں کو راحت بخشتے ہیں۔ سوز فراق رنجیٹھ لے والے اساں ہار پرو گل پائے، ایک ایک درد سونے دیو تو سو سکھڑے گھول گھمائے، جنہ درداں وچ میرا سوہنا راضی، شالا لگ جن دون سوائے، غلام فریدا او درد سلامت، جنہ درداں یار ملائے، جنہ درداں یار ملائے ہو خدا دا من گھن ویزاری، سونا ونجن دی نہ کر تیاری، ہاڑا خدا دا جے ہاں میں کو جی تو سونا جہاں دا، جے ہاں میں کو جی تو سونا جہاں دا، کجیاں کو چھڑنا یار، کجیاں کو چھڑنا نہیں کم شاہاں دا، جے تو چھڑے سے نہیں کوئی یہ ساڈا، دکھڑے تے دوڑے خاصاں وچاری، ہاڑا خدا دا ملکا وے میں کو باندھی بڑا چا، ملکا وے میں کو باندھی بڑا چا، جوڑے چھنڈاون ذمے میرے لاچا، میں بے وفا نل یا کر وفا چا، پاگل سڈے سن یار، پاگل سڈے سن سڈ سن آواری، ہاڑا خدا دا نہیں آیا میرا دل بر ماہی، ایویں بول نہ جھوٹیا کاواں، تو جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے،
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਵਾਂ। ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਕਰਾ ਜਾ ਦੀਦਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੋ ਹਾੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। नाज़रीन, सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फ़ारूक़ी साहब, तसव्वुफ़ के उस्ताद होने के नाते हमें ये बताइए कि असर हाज़िर में शेख़ तरीक़त का अपने सालक की रहनुमाई में क्या रोल होना चाहिए, क्या किरदार होना चाहिए? हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस और इरशाद से हम बात को आगे चलाते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि ए इंसान, तेरे 3 बाप हैं। एक वो जिसने तुझे जन्म दिया, एक वो जिसने तुम्हें रिश्ता दिया यानी ससुर और सास दोनों ही शामिल हैं, और एक वो जिसने तुम्हें इल्म दिया, तालीम दी, हदायत दी। तो अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हो तो वो बाप जो तुम्हें तालीम देता है, हदायत देता है, अल्लाह के करीब करता है, तुम्हें जन्नत के रास्तों पे चलाता है, तो उसका रुतबा बाकी 2 बापों से बढ़ के। तो अब कुरान की उस पूरे लंबी तवील आयत जो है कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, तो अल्लाह ने ये फ़ैसला किया उसके सिवा किसी का तुम जो है वो किसी की पूजा ना करो और अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। और फिर आगे फिर फरमाया कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबार अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। वो तवील आयत में जो बाप जन्म देता है अल्लाह ने उसके हकूक़ व आदाब जो हैं वो बयान किए हैं कि अगर माँ बाप में से दोनों या कोई एक उनमें से बूढ़ा हो जाए तुम्हारी मौजूदगी में, तो तुम उनको उफ़ भी ना कहो, उनके सामने नरमी से बात करो और उनके आगे आजिज़ी से झुके रहो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। अल्लाह जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझ पे रहम किया, मेरी तरबियत की, मेरी रबूबियत की, तो अब ये बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, नातवा हैं, तो इनको पर रहम फरमा। तो उनके लिए दुआ करते रहे। और हर नमाज में भी है रब्बि जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ रब्बाना ग़फ़िरली वाली वालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और ये भी है कि जिसने मोहब्बत की निगाह से एक दफ़ा अपने माँ बाप को देखा उसके लिए एक अज्र मकबूल का सवाब। ये वो बाप है जो दर्जे में छोटे पोजीशन में है उस्ताद की निस्बत, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम तो झूठ बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल, आप तो सादक और अमीन उस वक़्त भी थे जब ऐलान नबूवत भी नहीं किया था। तो अब उस तनाजुर में देखें तो अब जो शेख तरीक़त है, क्योंकि उस्ताद शेख तरीक़त उस्ताद के और मुअल्लिम की जगह पे है, माँ बाप दुनिया में ले आए और शेख तरीक़त तो उसको अल्लाह के करीब जन्नत में ले गया जहाँ से इंसान को निकाला गया था। तो इस एतबार से जो उस शेख तरीक़त है उसके आदाब जो हकीकी माँ बाप हैं उससे ज़रा बुलंद दर्जे में। अगर सुल्तानुल आरिफीन का वो शेर मैं अर्ज़ करूँ तो काफ़ी तर्जमानी हो जाती है कि ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेखना रजा हूँ, लू लू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हूँ, तो इतना डिठिया मनु सब्र ना आवे होर किदे वल भज्जा हूँ, मुर्शद दा दीदार है बाहू मनु लाख करोड़ा हजा हूँ। तो वो बाप जिसने जन्म दिया उसका चेहरा एक दफ़ा देखें, एक अज्र मकबूल का सवाब। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि अगर शेख और मुर्शद का चेहरा एक दफ़ा देखें तो वो एक हज नहीं लाख करोड़ हज हो जाता। अब देखो हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की जो फजीलत का सबब है, माज नमाजें नहीं, रोज़े हज ज़कात और जिहाद नहीं, बाद में बहुत सारे जो गैर सहाबा हैं उन्होंने भी भरपूर
عبادات کی، نیکیاں کی، حج کیے. اب ساری روبے زمین کے حاجی ہوں، نمازی ہوں، مجاہد ہوں اور شب زندہ دار ہوں، سارے اکٹھے ہو کر بھی ان جیسے جو علماء حق کا ایک متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے. نہیں پہنچ سکتے. اس کی فضیلت کا یہ سبب کس وجہ سے ہے کہ وہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ انہوں نے جس معلم کا دیدار کیا ہے وہ لاکھ کروڑ حج تو ہمارے سلطان العارفین فرما رہے ہیں. جی جی. تو انہیں جو معلم ملا، جس محبت کی نگاہ سے حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور انہوں نے سرکار کو محبت کی نگاہ سے دیکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میری 3 خواہشیں ہیں کہ میں حضور کا چہرہ دیکھتا رہوں، اللہ مال دیتا جائے قربان کرتا رہوں، میری لخت جگر حضور کی کنیز ہوں. تو اللہ نے وہ کیسی دعا قبول کی. اب قیامت تک حضور کے قدموں میں ہیں. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا کہ جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. تو حضور علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے وہ صحابہ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا جن کے گھوڑوں کی شانیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اللہ نے بیان کی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اولئک هم الراشدون ہیں، ان کے لیے بخششیں ہیں، ان کے لیے رحمتیں ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحم. تو پورا قرآن اور حدیث بری پڑی صحابہ کرام کی فضیلت پہ. تو وہ اس سبب سے کہ انہوں نے اپنے مرشد برحق کے ساتھ جو محبت پیار کیا. تو ایک شیخ طریقت الشیخ فی قومہ کالنبی فی اصحابہ، یہ بولا جاتا ہے محاورہ کہ شیخ اپنے شاگردوں میں، مریدوں میں، نسبت والوں میں ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ ہے. تو جو اداب صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ قائم کیے، فاروق اعظم نے کیے، عثمان غنی نے کیے، مولا علی نے کیے، دیگر صحابہ نے کیے. تو ایک مرید جو ہے، جو مرید صالح سچا ہے، اس پہ تو علامہ نے بھی بہت کہا کہ نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. اگر ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے آپ آستینوں میں. تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. تو یہ ساری جو باتیں ہیں تصوف و طریقت کے حوالے سے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شیخ طریقت بھی ٹھیک ہو، جو حضور کے راستے پہ چلنے والا ہو، آپ کی شریعت کا وہ متبع ہو، اتباع کرنے والا ہو، قرآن و حدیث، فقہ اسلامی اور جتنی اخلاقیات ہیں. کیونکہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، وہ سوئے ہوئے کو نہیں اٹھا سکتا. جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ دوسرے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا. جو عالم نہیں ہے اور دوسرے کو علم نہیں دے سکتا. اور جس کا اپنا باطن پاک نہیں، جس کے پاس اپنا قرآن حدیث اور شریعت کا علم نہیں، تو وہ مریدوں بیچاروں کو کیا سکھائے گا. تو شیخ بھی ایسا ہو کہ سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء حق ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں جو میری امت کے علماء ہیں. تو علماء ربانیین ہوں، علماء سو نہ ہوں، اور وہ صوفیہ خام نہ ہوں، وہ صوفیہ طریقت ہوں اور وہ صوفیہ راشدون ہوں، وہ جن کا ظاہر شریعت کے ظاہر کے سانچے میں ڈلا ہو، جن کا باطن شریعت کے باطن کے سانچے میں ڈلا ہو، وہ ارکان اسلام کے پابند ہوں، وہ حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں، وہ دین کی ترویج اور اشاعت کرنے والے ہوں، وہ اپنا حسن اخلاق کے وہ پیکر ہوں، ان کا سینہ اللہ کی محبت سے، اللہ کے نبی کی محبت سے، قرآن سے، نیک کی ردائش سے معمور ہو. تو ان کی صحبت مجلس میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. تو مرید کو اسی طرح اپنے شیخ سے محبت و پیار کا، جو اللہ نے ماں باپ کا رتبہ بیان کیا اور صحابہ نے سرکار کے ساتھ جو محبت و عقیدت کا نسبت قائم کی، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ جب ایسے پاکیزہ نفوس پیدا ہوں گے تو پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک خوبصورت جو ہے امن و سلامتی کے انقلاب سے ہمکنار ہو. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ناظرین، اسلام کے اوائل میں ادب کی تقدیر جو بدلی تو وہ ایک صحبت تھی.
صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب کی تاریخ بدل کے رکھ دی اور پھر پوری انسانیت کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ استاد کی صحبت، شیخ کی صحبت نہ صرف انسان کو بدلتی ہے بلکہ ایک معاشرے کو بدل دیتی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حسب روایت ہمارا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہے۔ سر، سوال یہ ہے کہ ہم آج کے نوجوان میں استاد کی محبت پیدا کرنے کے لیے کن اقدامات پر عمل کر سکتے ہیں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کے نتیجے میں احسان ملتا ہے۔ بالکل۔ فارسی کی بھی ایک مقولہ مشہور ہے کہ ہر کے خدمت کرد خود مخدوم شد۔ اگر آج آپ خدمت کریں گے اپنے بچوں کی، اپنے بڑوں کی، کل آپ کی بھی خدمت ہوگی۔ اور انگریزی میں بھی یہ بات ہے کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہم طلباء کو یا طالبات کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اس کے لیے بھی استاد کو ہی ایک ایسا رول ماڈل بننا ہوگا۔ وہ جیسی اچھی تربیت اپنے طلباء کی کرے گا، طالبات کی کرے گا، اپنے اگر باپ کی حیثیت ہے ان کی کرے گا، تو وہی اچھی روایات، اچھی اقدار ان کے اندر پروان چڑھیں گی۔ بلکہ وہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر استاد کی نظر بچے کے جیب کی بجائے قلب پہ ہو تو یقیناً نتائج اچھے نکلیں گے۔ جس طرح ڈاکٹر بھی اللہ ماشاءاللہ ہاسپٹلز میں وہ جاتے ہیں اپنے پرائیویٹ کلینک چلانے کے لیے، تو اساتذہ بھی اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں اپنی اکیڈمی کے لیے، اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو گھیرنے کے لیے، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر یہ کمرشلزم ہوگی، وہ رتبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما بعثت معلما، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کل لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں خدمت کر رہا ہوں مجھے تم سے کسی اجر کی توقع، میں تو اجر صرف اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دینے والا ہے۔ الا المودۃ فی القربیٰ، وہ آگے یہ بھی ساتھ بیان کر دیا کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرے اہل بیت اطہار ہیں، میرے صحابہ ہیں، مجھ سے پیار کرو، ان سے تم پیار کرو۔ تو ہمیں جب ہم صرف طالب علم کی پاکٹ پہ نظر رکھتے ہیں، اس کے قلب پہ نہیں، اس کے کردار پہ نہیں، اس کی تربیت پہ نہیں، جو زیادہ پیسے دیتا ہے اس کو زیادہ آنر کر دیا جاتا ہے، جو بیچارہ مفت پڑھ رہا ہے یا تھوڑے پیسے دے رہا ہے اس کو ہم جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اسکولوں کالجوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جن کے والدین جو ہیں وہ ذرا بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، ان کو زیادہ اٹینٹیولی استاد جو ہے وہ فوکس کرتا ہے، جو بیچارے ہماری طرح ماڑے داڑے ہوتے ہیں وہ پھر جو ان کو اگنور کر دیا جاتا۔ تو یہ رویوں سے جنم لیتے ہیں۔ انسان جب دوسرے کو عزت دیتا ہے تو اس کو بھی عزت ملتی ہے۔ اگر ہم اس تصور کو ذہن میں رکھیں کہ آج ہم ان بچوں کی تعلیم و تربیت کریں گے تو ہمارے بھی بچے کہیں تعلیم تربیت حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اساتذہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی پیار کریں گے اور اس کی جزا اللہ دے گا۔ اس نے جب قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی تم خیر کرو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تم احسان کی راہ پہ چلو، تمہاری کسی نیکی کو میں ضائع نہیں کروں گا، نہ ضائع ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی نیکی برباد نہیں ہوگی اور ذرہ برابر غلطی جو اس کا بھی رد عمل تمہارے حق میں نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے طلباء کے لیے یہ نصیحت یا پیغام یہ ہے کہ انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب انہیں ہمارے باپ کی جگہ پہ بٹھا دیا ہے، وہ استاد کو صرف ٹیچر نہ سمجھے، باپ کی حیثیت میں رکھے، ماں کی حیثیت میں رکھے۔ جس طرح انسان ماں باپ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، پیار کرتا ہے اور ماں باپ کا سینہ اچھل کے اور اس کو دعائیں دیتا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ وہ دعا جو باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جب باپ کی دعا رد نہیں
تو یہ تو بڑے باپ کے درجے میں. تو اگر استاد کو ہم خوش کرتے ہیں، اگر اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے اسباق کو تیار کرتے ہیں اور اس کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرتے، اور ہم اس کے اسباق کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا سینہ اچھلے گا، اس کے سینے سے دعائیں نکلیں گی، اور وہ دعائیں ہماری دنیا بھی سنوار دیں گی، عاقبت بھی سنوار دیں گی. تو ان کو باپ اور ماں کے درجے میں رکھ کے اگر وہ ڈیل کرے گا تو انشاءاللہ پھر اس کو وہ خیر ملے گی جو ویسے ملنا ممکن نہیں. جی محترمہ اسمینہ طاہرہ، پروگرام کے آخر میں آپ سے میں کمنٹ لینا چاہوں میں گا. پروفیسر عظیم فاروقی صاحب کی رائے کی تائید کرتی ہوں، اور اپنی بات کا اختتام ایک اقبال کے شعر پر کرنا چاہتی ہوں. نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ناظرین، استاد اور شاگرد کا رشتہ اخلاص اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کی مٹھاس علم کی شیرینی سے حاصل ہوتی ہے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو استاد کے مقام کو پہچاننے اور اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کے آخر میں ناظرین ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس نمایاں ہو رہا ہے. آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا ہو، تے مشوق ہے نبی رسول میاں، تے منزل عشق دے وچ مقصود ملدا، جڑے ہور نہیں تور فضول میاں، وارث عاشقاں تے کرم رب دائے ہو، جنہاں کیتا ہے عشق قبول میاں، تے تاب عشق دی جھلنی بڑی اوکھی، عشق گرو تے جگ سب چے لڑائی، اتھوں چھڑ ایمان جے نس جامے ہو، انت روز قیامت
ਦਹਿਸ਼ਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਸਪ ਕੋਲੋਂ ਬਰਛੀ ਸਾਂਗ ਤੇ ਸਭ ਜੋਟੇ ਲੜਾਈ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਆਸ ਭੱਜੇ ਓ ਹੀਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸਹੇ